آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش قسط 211۔ ناشتہ ان دونوں نے ساتھ کیا تھا۔ شایان ریسٹورنٹ جانے کے لیے بالکل تیار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا ڈنر سوٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال گھنگریالے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ناراضی سی تھی، لیکن انداز کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بھرپور توجہ نمل کی جانب ہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے کے بعد خود کھانے لگا تھا۔ جب وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تو نمل اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شایان آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ نمل اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ کچھ کہنے لگی کہ شایان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے محبت جتانے کی۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ نمل کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس نے شایان کی انگلی کو اپنے لبوں سے ہٹایا اور قدرے ناراضی سے بولی، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شایان نے سر جھٹکا۔ ہاں، دنیا کا بیوقوف ترین انسان میں ہوں، جسے تمہارا کوئی بھی مطلب ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا۔ تم کہتی کچھ ہو اور میں سمجھتا کچھ ہوں۔ ہمیشہ غلطی میری ہی ہوتی ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے مان لیا، تم بہت اچھی ہو، میں بہت برا ہوں۔ اب خوش؟ وہ جل بھن کر بولا تھا۔ نمل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز چپ ہو جائیں۔ کیا سوکنوں کی طرح میرے ساتھ لڑتے رہتے ہیں؟ شایان اس کے اس نئے لفظ پر الجھ گیا۔ اس کے ماتھے پر بل ناسمجھی کی لکیریں پھیلیں اور آنکھیں سکڑ گئیں۔ تم مجھے گالی دے رہی ہو؟ نمل نے بے ساختہ حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے سر کو چھوتے ہوئے کہا، ایک تو آپ جیسے برگر بچے کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، پھر سوچنے لگی کہ شایان کو کیسے سمجھائے کہ سوکنے ہوتی کون ہیں، یعنی کہ ایک ہی آدمی کی دو بیویاں جو آپس میں لڑتی رہتی ہیں، ان دونوں عورتوں کو سوکنے کہتے ہیں۔ اس نے اپنے لفظ کی تشریح کی جو شایان کے اوپر سے گزر گئی۔ شایان اس سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ نمل کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جن میں صرف ناراضگی تھی، مجھے تم سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ خیر، اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ فیصلہ اس نے شادی کے بعد اب تک کوئی 10 بار کر لیا تھا، لیکن ہر بار وہ بہک جاتا تھا اور بھول بھی جاتا تھا کیونکہ وہ بھولنا چاہتا تھا۔ نمل نے اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑایا، شانے اچکائے اور بولی، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ اور یہ بات شایان کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ہاں، تم تو چاہتی ہی یہی ہو، تمہارا تو خواب ہے کہ میں تم سے دور رہوں۔ پتہ نہیں تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ لیتا۔ وہ اچھا خاصا برے موڈ میں بولا تھا۔ نمل نے اسے چڑھاتے ہوئے ایک بار پھر سے شانے اچکائے، جیسی آپ کی مرضی، آپ ابھی بھی کنوارے ہو سکتے ہیں۔ شایان اس کی بات کا مطلب سمجھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھیں یکا یک دہک اٹھی۔ وہ ایک جھٹکے سے نمل کے قریب ہوا، اس کی کہنی کو تھام کر اس نے نمل کو دیکھا اور غراتے ہوئے بولا، آج تم نے یہ کہہ دیا، دوبارہ مت کہنا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ نہ تم مجھ سے دور ہوگی اور نہ میں تم سے دور ہوں گا۔ اپنے اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ صبح صبح تم ویسے ہی میرا بہت موڈ خراب کر چکی ہو، اب مزید مت کرو۔ شایان کی انگلیاں نمل کی کہنی میں پیوست ہو رہی تھی۔ درد کی ٹیسیں اٹھتی اس کے پورے بازو میں پھیلنے لگیں تو وہ کسمس آئی، شایان مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بدقت بول سکی تھی۔ شایان نے اس کی بات کے فوراً بعد ہی ایک جھٹکے سے اس کی کہنی کو چھوڑا اور اس سے دور ہو گیا۔ میں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں، شام میں شاید لیٹ آؤں گا، تمہارا جہاں دل کرے چلی جانا، لیکن اپنا فون آن رکھنا اور اپنے قریب بھی، میں کال کرتا رہوں گا۔
اس نے جملے کی شروعات ایسے کی تھی جیسے اسے نمل کے وجود سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور آخر تک اس کا سارا غرور ڈھل گیا۔ نمل کے لب بے ساختہ مسکرانے لگے۔ اس کی کہنی سے جیسے ہی شایان کا ہاتھ ہٹا، وہ شایان کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے اپنی کہنی کو مسل رہی تھی، اور اب شایان کی بات پر اس کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کیا کرے اس لڑکے کا؟ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے آخری سی کوشش کی۔ شایان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آج بس تھوڑی جلدی میں ہوں۔ شایان نے ہاتھ ہلایا۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس اپنا موبائل آن رکھنا، میں کال کرتا رہوں گا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے پلٹا اور داخلی دروازے کی جانب جانے لگا۔ وہ چوکھٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ نمل اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ پنجوں کے بل ہوتی وہ اس کی گردن پہ اپنے لبوں کا لمس دے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کے بعد مدھم سے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ شایان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور بے تاثر لہجے سے بولا، میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے تم ہدایات دے رہی ہو؟ میں اپنا خیال ہمیشہ سے خود رکھتا آیا ہوں۔ تم سے تو میں توقع بھی نہیں کر سکتا کہ تم میرا خیال رکھو گی۔ تمہیں میرا خیال ہے ہی کب؟ تمہیں تو بس پوری دنیا کا خیال ہے، ساروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہنا سوائے میرے۔ اس نے سر جھٹکا اور ناراضی سے نمل کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر پورچ کی جانب چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی شہد رنگ ناراض آنکھوں سے نمل کو سی آف کیا اور پھر وہ بنگلے کی حدود سے نکل گیا۔ نمل پیلر سے کمر ٹکا کر کھڑی، سینے پر ہاتھ باندھے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شایان کچھ دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شام تک مالا شایان بالکل مختلف ہوگا۔ اس کے رویے کی اب نمل کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ شایان اس سے صرف لڑ سکتا ہے، زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے وہ مطمئن تھی اور بنگلے میں واپس لوٹ گئی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر اس کا موبائل رکھا تھا۔ موبائل کو اٹھا کر اس نے ردھم کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی۔ کہاں رہ گئی ہو تم؟ شایان چلے گئے ہیں، جلدی آ جاؤ، اس نے نمل کے ردھم کے کال اٹھاتے ہی کہا تھا۔ دوسری جانب سے ردھم عجلت میں بولی، میں بس آ رہی ہوں، گھر سے نکل رہی تھی کہ تمہاری کال آ گئی، بس کچھ دیر میں تمہارے پاس ہوں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، اور نمل صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ردھم نمل کے پاس آ گئی تھی اور وہ دونوں اس وقت نمل کے کمرے میں موجود تھیں۔ نمل کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انگلیوں کو مروڑتی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ردھم اسے ساری بات ایک بار پھر سے بتا چکی تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی، لیکن نمل کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اتنی مشکل سے یہاں پر آئی ہوں۔ راغب مان ہی نہیں رہے تھے، اس نے متحرک نمل کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور نمل اس کے سامنے جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی، انگلیاں مسلسل مروڑتی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ردھم، میں تو کہتی ہوں بھائی راغب کو بتا دیتے ہیں، دیکھو اگر انہیں پتہ چل گیا تو تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میری بہت بے عزتی ہوگی، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ردھم نے اسے جھٹکے سے دیکھا اور پھر چڑھ کر بولی، ہاں تم تو بہت بڑی سیلیبریٹی ہو نا، جس کے بارے میں اگر وہ غلط سوچ بھی لیں گے تو تمہارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ سوچنے دو، زیادہ سے زیادہ کتنے دن سوچیں گے، اور وہ ویسے بھی ایسے ہیں بھی نہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچتے پھریں۔ انہیں بہت کام ہے، اور ویسے بھی انہیں مجھ سے فرصت ملے تو وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ آخری جملہ کہتے وہ قدرے اترائی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔
نمل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ردھم کی ساری باتوں کو ہاتھ ہلا کر جیسے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ شایان کو بتا دیتے ہیں، دیکھو میں زندگی میں پہلی بار کسی ایسی جگہ جاؤں گی، مجھے ان بابوں پر یقین نہیں ہے، اور وہ بھی بنگالی۔ تم خود سوچو، پتہ نہیں وہ سچ میں بابا ہو بھی یا نہیں، اور وہ ہمیں لوٹ لے، ہمارا مرڈر کر دے تو۔ نمل کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ردھم کی خود جان نکل گئی یہ بات سن کر۔ اس نے تیزی سے نمل کے گھٹنے پہ تھپڑ مارا۔ بند کرو اپنی یہ الٹی سیدھی باتیں، تم تو مجھے پریشان کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سریا جا رہی ہے نا ہمارے ساتھ، اور وہ کوئی آج وہاں نیا نہیں آ کر بیٹھا۔ سریا بتا رہی تھی وہ کافی سالوں سے وہاں پر ہے، اور اسے ہمارا مرڈر کرنے سے کیا ملے گا۔ نمل چپ ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں کی خاموشی گزری، پھر نمل نے دوبارہ کہا، پلیز ردھم مان جاؤ، شایان کو بتا دیتے ہیں۔ ردھم نے سر ہلایا، اپنا پرس کھولا اور اس میں سے بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے 50 روپے مل گئے۔ وہ نمل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، جاؤ اور مسجد میں اعلان کروا دو، اور کہنا کہ سب ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ اجتماعی طور پر اس بابی کے پاس چلیں، تاکہ ہماری جان کو خطرہ نہ ہو۔ اس کی اس بات پر نمل نے ردھم کو خفگی سے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے وہ بولی، دیکھو اس کام میں بہت رسک ہے، اگر کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی، میں بھائی راغب کو سب سچ بتا دوں گی۔ ردھم نے اس کا گلا پکڑ لیا، اور میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ ردھم اس کا گلا پکڑتے نمل کی قمیض کچھ نیچے کو ہوئی۔ اس کی گردن سے نیچے ہنسلی کی ہڈی پر ہلکا سا نیلا نشان تھا، جسے دیکھتے ہی ردھم چونکی۔ پھر وہ متجسس سی آگے بڑھ کر اس کے گلے کو مزید نیچے کرنے لگی کہ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سٹ پٹاتی ہوئی پیچھے کو ہو گئی، بیڈ سے دور، ردھم سے دور، اور ردھم تیزی سے بیڈ سے اتری، جوتے پہنے اور بولی، مجھے دیکھنے دو، یہ لو بائٹ ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک لہرا رہی تھی۔ نمل کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے پہلو بدلا، ردھم الٹی سیدھی باتیں مت کرو، تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ ہمیں وہاں جلدی پہنچنا ہے، سریا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ کہہ کر جلدی جلدی اپنا پرس اٹھانے لگی۔ ردھم نے اسے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی، ایک بار میرا یہ کام ہو جائے پھر تمہارا پوسٹ مارٹم کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ نمل کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور خود کو ردھم سے آزاد کرواتی وہ اپنے پرس کو کاندھے پر لٹکا چکی تھی۔ دوپٹے کو سیٹ کیا اور پھر ردھم کو دیکھا، اب چلو جلدی، تمہاری الٹی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ کہہ کر خود تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ردھم نے بھی اپنا بیگ اٹھایا، اسے کاندھے پر لٹکایا، دوپٹے کو سینے پر پھیلاتی وہ بھی کمرے سے نکلتی نمل کے پیچھے ہو لی تھی۔ سریا کو انہوں نے اس کے گھر سے پک کر لیا تھا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر سریا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر بیٹھی اس نے ردھم کو دیکھا تو ردھم نے اس کے ہاتھ کو دبایا اور اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولی، اسے میں کہیں دور ہی چکما دے دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ سریا نے سر ہلا دیا۔ گاڑی کچھ دیر چلتی رہی۔ سریا جہاں جہاں کا اشارہ کر رہی تھی۔ ڈرائیور انہی سڑکوں پر گاڑی لے کر جاتا رہا۔ کچھ جب سڑکیں تنگ ہو گئیں اور گاڑی کا گزرنا مشکل ہو گیا تو ردھم نے کہا، تم گاڑی ادھر ہی روک دو، ہم آگے خود پیدل چلے جائیں گے۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور نے مؤدب انداز میں جواب دیا، میم، سر کی میرے پاس کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نمل اور سریا نے بے ساختہ پہلے بیک ویو مرر سے ڈرائیور اور پھر ردھم کو دیکھا۔ ردھم کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ راغب نے یہ کب کہا؟ شاید بعد میں کال کی ہوگی۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے ڈرائیور کو قدرے سختی سے دیکھ کر حکمیہ انداز اپناتے ہوئے کہا، میری تمہارے باس سے بات ہو گئی ہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، گاڑی ادھر ہی روک دو۔
میں نے آگے سے کچھ سامان لینا ہے، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، اور اس بیچ اگر سر کی کال آ جائے تو تم انہیں بتا دینا کہ میں نمل کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں۔ ثریا کا ذکر مت کرنا کیونکہ یہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اس نے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر نگاہیں ترچھی کر کے ثریا کو دیکھا، جس کے چہرے پر افسوس پھیل گیا تھا کہ غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک اللہ دیکھ رہا ہے۔ بی بی جی، ڈرائیور شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر اس نے ردھم کے گھورنے پر سر کو جنبش دے دی اور پھر وہ تینوں گاڑی سے یوں نکلیں جیسے انہیں قید کیا گیا ہو۔ گاڑی سے نکلتے ہی ردھم نے ثریا سے معافی مانگی تھی۔ دیکھو، اگر راغب کو پتہ چل جاتا تو وہ پہلے تمہاری قبر بنائیں گے، میں تو پھر بچ جاؤں گی، میرے تو وہ شوہر ہیں، مجھے تو مار نہیں سکتے، لیکن تم تو بیچاری۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ثریا اپنا انجام سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ بدقت ہنستے ہوئے بولی، نہیں بی بی جی، میں نے برا نہیں مانا، اچھی بات ہے، صاحب کو یہ بات پتہ لگنی ہی نہیں چاہیے۔ ردھم نے سر ہلایا۔ نمل ردھم کے قریب ہوئی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے ردھم۔ ردھم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور بولی، یہاں سے فارغ ہوتے ہی تمہیں ڈاکٹر کو چیک کرواؤں گی، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ نمل نے بے ساختہ ردھم کو چٹکی بھر لی تھی۔ بے حد بے شرم ہو تم۔ ردھم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ثریا اب آگے آگے تھی اور وہ دونوں پیچھے ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گندی گلیوں سے گزرتی ہوئی بنگالی بابے کے پاس پہنچنے ہی والی تھی۔ کچے پکے مکان کے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس گھر کی دیواریں سیلن زدہ اور بے حد اداس تھیں، ان سے گہری خاموشی ٹپک رہی تھی۔ لوہے کے دروازے کو جب ردھم نے ہاتھ لگایا تو وہ چرچراتے ہوئے کھلتا چلا گیا۔ دیواروں کو دیکھ کر ہی ردھم کے لب خشک پڑ گئے تھے۔ اس نے زبان سے لبوں کو تر کیا اور پھر نمل کو دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ ثریا ان دونوں سے آگے تھی، وہ صحن میں پہنچ چکی تھی۔ صحن کے فوراً بعد ایک کمرہ تھا جہاں سے دھواں اٹھتا باہر کی جانب آ رہا تھا۔ ثریا نے اس کمرے کے پاس رک کر گردن موڑ کر ردھم کو دیکھا اور بولی، بابا ادھر ہی ہوتے ہیں، آ جائیں بی بی جی، جلدی، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے آپ کے بارے میں خاص وقت نکلوایا تھا، آپ اپنا مسئلہ آرام سے بیان کر دیں۔ ثریا پرجوش تھی۔ ردھم آگے بڑھنے لگی، تب ہی نمل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سر کو نفی میں ہلایا، لیکن ردھم نے اس کی حرکت کو نوٹس میں نہ لاتے ہوئے اس کے بازو کو دبوچا اور اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی وہ اپنے ساتھ کمرے کی جانب لے گئی۔ کمرے میں وہ دونوں ہی داخل ہوئی تھیں۔ کمرہ نیم اندھیرے میں تھا اور مشرقی دیوار کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی پھٹی پر کالے لمبے سے جبے نما کپڑوں میں وہ سیاہ فام آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں ابھری ہوئی تھیں، چہرے پر کالی گہری شیو جس کے بال الجھے الجھے سے دکھائی دیتے تھے۔ اس آدمی کی عمر 40 سے اوپر تک کی تھی، سر پر رومال بندھا تھا اور گلے میں موٹے موٹے پتھروں جیسی تسبیح تھی، انگلیوں میں چاندی کے نگوں میں جڑی ہوئی انگوٹھیاں اور کمرے کی دیواروں پر لگے مور پنکھ، اگربتیاں اور ایسی دوسری چیزیں جو اس کمرے کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ ان اگربتیوں سے اٹھتا دھواں ایک عجیب سی خوشبو کمرے میں بھر رہا تھا جس سے طبیعت بھاری ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ردھم کی اندر آتے ہی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس آدمی کے سامنے کدو، لیموں، کچھ نکلی گڑیا اور سوئیاں رکھی تھی۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس آدمی نے پراسرار انداز میں اپنا چہرہ اوپر کیا۔ ردھم کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا وہ سپاٹ چہرے سے ردھم کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ اس آدمی کی نگاہیں وجود کو چھیدتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ نمل ردھم سے چپکی ہوئی تھی۔ ردھم کی خود کی بھی جان گھٹنوں سے دھیرے دھیرے نکل رہی تھی، لیکن وہ خود پر قابو کیے کھڑی تھی۔ خود کو بار بار وہ اندر ہی اندر یہ حوصلہ دے رہی تھی کہ باہر ثریا ہے، جیسے ثریا نہ ہو باہر حمیرہ ہو جو اسے بچا لے گی۔ ردھم نے اپنے لبوں پر زبان پھیری
اور گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ پھر بھی اپنی مکمل آواز سے نہ بول سکی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، گلے سے بے حد بھاری آواز نکلی تھی۔ ہمیں آپ کا سریا نے بتایا تھا۔ اس کی بات کے فوراً بعد بابا نے سر کو جنبش دی اور ردھم کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ردھم کے بیٹھتے ہی نمل بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ سریا نے آپ کا سارا مسئلہ مجھے بتا دیا تھا۔ اس آدمی کی آواز بھاری اور گمبھیر سی تھی، دانت پیلے اور ہونٹ موٹے موٹے سے۔ وہ جس کمرے میں بیٹھا تھا اس کمرے کا حقیقی طور پر مالک لگ رہا تھا۔ یہ کمرہ اس کے شایان شان تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جلد از جلد ماں بن جاؤں۔ میری ایک بیٹی ہوئی تھی لیکن پھر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ بابا نے سر ہلایا اور پھر آنکھیں بند کر کے وہ مٹھی کو دباتا لبوں کے بیچ گھنگھنی آواز سے کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس نے تیزی سے اپنی ابلی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولا جن میں سرخ لکیریں واضح تھیں، اور پھر وہ بولا۔ سریا بتا رہی تھی کہ اس بچی کو کسی نے مار دیا، پر میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، اگر وہ بچی اس دنیا میں آ بھی جاتی تو اس پر اتنا گہرا کالا جادو کروایا گیا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ پاتی۔ تمہارے پورے گھر پر کالا جادو کروایا ہوا ہے۔ تم اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہو نا؟ ردھم دھک سے رہ گئی، نمل بھی چونکی۔ اب کی بار ردھم نے تیزی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ بابا نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ سارا کام تمہاری سوکن کا ہے، وہ تم پر تویز کرواتی ہے۔ آج کل تمہارا شوہر کیا تم سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے؟ بچے کے مرنے کے بعد سے کیا اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آرام سے سوچ کر جواب دینا۔ بابا نے اسے سوچنے کا وقت دیا اور ردھم سوچنے لگی۔ راغب کی تمام باتوں کو ذہن میں دہرانے کے بعد چند ایک بار جو اس نے سختی کی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بابا کے علم پر کامل یقین ہو گیا۔ ہاں، وہ آج کل مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ بابا نے پھر مٹھی بند کی، دوبارہ لبوں میں کچھ بڑبڑانے لگے، پھر آنکھیں کھولیں اور بولے، گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، بڑا سخت جادو ہے، بڑا سخت جادو ہے، بڑا عمل کرنا پڑے گا، پر تم فکر نہ کرو، یہ عمل آج سے ہی شروع ہوگا، لیکن کچھ شرطیں ہیں جو تمہیں ماننا ہوں گی۔ ردھم نے فوراً سر ہلایا۔ میں سب مانوں گی، جو ہو سکے گا میں سب کروں گی۔ بابا کے من کی کلیاں کھل گئیں۔ اسے تو ایسے ہی شکار چاہیے تھے۔ وہ اپنے کھیل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس عمل پر بڑا خرچہ آئے گا، لیکن جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا اور تمہاری سوکن پر یہ سارا عمل الٹ ہو جائے گا، وہ خود برباد ہو جائے گی۔ اگر یہاں پر زیبا ہوتی تو وہ یقیناً خودکشی کر لیتی۔ وہ اور کالا جادو، یہ سب تو اس کے سٹینڈرڈ سے میٹ ہی نہیں کرتا تھا، پر خیر۔ ردھم کو بابا کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، اسی لیے اس نے بغیر دیر کیے کہا، آپ پیسوں کو لے کر پریشان مت ہو، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ بابا نے ردھم کی بات پر خوشی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں بچہ، بس عمل آج سے ہی شروع کرنا پڑے گا۔ پہلے تم پر سے اس جادو کو دور کرنا ہے، اس کا اصل مقصد تو تمہیں راستے سے ہٹانا ہے۔ ردھم نے ہاتھ جوڑ لیے، کامل یقین کے ساتھ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، بابا جو کرنا ہے جلدی کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بابا کو کہنے کے بعد اس نے نمل کو دیکھا جس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں راغب کو کہتی تھی کہ یہ کام زیبا کا ہی ہوگا، وہ اتنا گر گئی کہ اب ہم پر کالا جادو کروانے لگی ہے۔ یا اللہ، اس عورت کو کبھی سکون نہ آئے، میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، آگ لگے اسے، کیڑے پڑیں گے اسے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نمل نے اسے ہمدردی سے خود میں سمیٹا، بس اب دل چھوٹا مت کرو، بابا ہے نا، وہ سب صحیح کر دیں گے، اللہ نے دیکھو تمہارے لیے راستہ نکال ہی دیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ردھم نے اپنے دوپٹے سے آنکھوں کے کنارے کو صاف کیا۔ وہ دونوں اب منتظر تھی کہ بابا اب آگے کیا کریں گے، جبکہ بابا بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کھیل بس کچھ دیر ہی چلے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ،
پھر پورے شہر میں راغب کے آدمی اس بابے کو ڈھونڈتے پھریں گے اور ردھم کو راغب خود دیکھ لے گا۔ ردھم کو کمرے کے بالکل درمیان میں بٹھا کر نمل کو بابا نے ایک کونے میں کھڑا کر دیا تھا اور وہ خود اپنی تشتری میں کوئلوں کو سلگا کر مور پنکھ سے اسے اٹھنے والے دھوئیں کو پورے کمرے میں پھیلا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ اونچی آواز میں نافہم سے الفاظ بھی ادا کر رہے تھے جو ان دونوں کی ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ردھم نے آنکھیں موند رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے، وہ چوکڑی مارے بالکل درمیان میں بیٹھی تھی۔ بابا کی گمبھیر آواز کا شور کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور دھواں دھیرے دھیرے کمرے میں بڑھنے لگا تھا۔ بابا نے اس دھوئیں میں اپنے تھیلے سے نکال کر لوبان ڈالا، جس کے ڈلتے ہی دھواں دگنا ہو گیا۔ اس کی خوشبو عجیب سی تھی، یوں جو یکا یک ردھم کے دماغ میں چڑھنے لگی تھی۔ سانسوں کے ساتھ وہ دھواں پھیپھڑوں میں جلن پیدا کرتا اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں کو کھولا، کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی کہ بابا نے اسے روک دیا۔ جگہ سے ہلنا مت، نہیں تو یہ عمل کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا، یہیں بیٹھی رہو۔ وہ اس کے سر پر مور پنکھ سے گاڑھے دھواں برسا رہے تھے۔ نمل کو بہت غور کرنے پر ردھم دکھائی دے رہی تھی اور ردھم کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھواں اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا اور اس کے سینے میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے تکلیف سی ہونے لگی تھی، دماغ اس دھوئیں کی زد میں تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے کو مسلتے ہوئے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، لیکن اس کا سانس اکھڑتا چلا جا رہا تھا۔ بابا مگن تھا، اس کے گرد چکر لگاتا مزید دھواں اس کے اوپر برسا رہا تھا۔ تب ہی ردھم نے اٹکتے ہوئے کہا، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ پر بابا نے اس کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کا خود کا والیوم بہت اونچا تھا۔ اور تب ہی ردھم اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی، وہ نمل کی طرف آنے لگی تھی کہ ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی اور وہ جھول کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کے گرتے ہی نمل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ ثریا جو باہر کھڑی تھی تیزی سے اندر آئی اور بابا خود بھی چپ ہو گئے۔ سناٹا سا ہر طرف چھا گیا۔ دھوئیں کے درمیان میں وہ تینوں ہوش مند لوگ فرش پر گری ردھم کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ثریا نے سینہ پیٹتے ہوئے کہا، ہائے بی بی جی مر گئیں۔ نمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ردھم کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کو تھاما، اس کی نبضوں کو چیک کرتی وہ اسے پکار رہی تھی، بابا، جو ابھی پورے حوصلے کے ساتھ ردھم کو ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ اب اس کو بے ہوش فرش پر پڑا دیکھ کر خود کی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نمل حلق کے بل چلائی تھی۔ بابا کی جان نکل گئی، الٹے ایک قدم اٹھاتا دیوار سے لگ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف دھنی دے رہا تھا۔ بابا کو بھی لگا کہ ردھم مر گئی، اور نمل جو مسلسل اسے پکار رہی تھی، اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پر ردھم ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ردھم کو پکار رہی تھی، اسے ہلا رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ ثریا وہیں چوکھٹ میں بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بابا خود دیوار سے لگتا نیچے ہوتے فرش پر بیٹھ گیا، اور اب اگلا کام اس نے بھاگنے کا کرنا تھا۔ مجھے پانی دو، نمل نے کہا، لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ وہ خود سے ہی اٹھی، کمرے میں چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتے ہوئے اسے پانی مل گیا۔ اس نے وہ بوتل لی، ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے ردھم کے چہرے پر چند چھینٹے مارے، لیکن ردھم ہوش میں نہیں آئی۔ جب بابا نے پانی کے گرنے کے بعد بھی ردھم کو ہوش میں آتے نہ دیکھا تو وہ دبے پاؤں اٹھا۔ ثریا کو عبور کرتا وہ چوکھٹ سے باہر نکل کر دوڑ لگا چکا تھا، اور اس کو بھاگتا دیکھ نمل کی بچی کچی جان بھی نکل گئی تھی۔
रिधम, तुम्हें क्या हो गया? मैं क्या करूं? उसने लरजते हाथों से अपने पर्स को खोला, कांपती उंगलियों से। उसने पहले रागिब को कॉल की थी। वो और वो मासूम आदमी जो कॉन्फ्रेंस रूम में था, अपने मोबाइल पर नमल की कॉल आते देख चंद मिनट के लिए माजरत करता कुर्सी से उठा और एक कोने में जाकर उसने कॉल उठाई। फ़ोन को कान से लगाते ही उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम गई। फिर उसे ये भी याद नहीं कि उसने अपना कोट भी पहना था या नहीं। वह भागता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर लिफ्ट में दाखिल हुआ था और फिर उसे ऑफिस के कंपाउंड में उसके एम्प्लॉयज़ ने भागते हुए देखा था। वो गाड़ी में सवार होकर अंधाधुन उसे कंपाउंड से ले गया था। जारी है।